میں نے خواب میں دیکھا کہ امی کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ رہی ہیں، ان کو ہاتھوں میں قرآن پاک نیچے گر کے بکھر جاتا ہے، میری چھوٹی بہن کے ہاتھ میں یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے لگ جاتی ہیں، پارا وہ سیڑھی پر رکھ کر قرآن جمع کرنے نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں خواب جو ہے نا، خواب اس میں اس کی تعبیریں ہوتی ہیں۔ اگر خواب میں قرآن آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہی ہے نا، حکیم الامہ کو خواب آیا تھا، کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اشرف علی رسول اللہ، تو میں نے پورا اس پر بیان کیا تھا، خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے، جاگتی حالت میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف علی رسول اللہ، تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہا ہوں۔ اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا، لیکن خواب ہے اس لیے توہین نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے کوئی سنت کو ختم کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں نے داڑھی کاٹی ہے، تو یہ نبی کو دفن کرنا اصل میں کس سے کنایا ہے؟ سنت کا کو ختم کر رہے ہو آپ، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا یعنی ایک عام آدمی کے لیے یہ اس طرح کی بات کرنا یہ مناسب، لیکن خواب صحابیہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نکل کے کٹا ہے گوشت آپ کا، تو آپ نے ان پہ توہین کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ اور اچھی تعبیر بیان کی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز، ہمارے ایک دوست تھے وہاں سعودی عرب میں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ مشہور ہوا تھا وہاں پر، شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی خاتون نے فون کیا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کے طواف کر رہے ہیں بغیر کپڑوں کے۔ اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا کہ عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا، وہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے شیخ بن باز، انہوں نے اس خاتون نے نام نہیں بتایا، انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے جو تعبیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ عالم جنتی ہیں، اس خواب میں جنتی کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس خاتون نے پھر نام بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، تو کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ روتے رہے تھے، ایک ہفتہ روتے رہے، ان پر ایسی کیفیات طاری ہو گئی نا کہ اللہ کی رحمت کا تصور کر کے کہ شاید اللہ نے مجھے ایک بشارت دی ہو، خوشخبری دی ہو۔ تو یہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا لوگ، فلاں کو یہ آ گیا فلاں کو، یہ ظرف کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے، تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ دیکھو اللہ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو بھائی خواب ہے، صحیح ہے نا، خواب میں زیارت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیز، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن گر کے بکھر گیا، میرے ذہن میں جو اس کی تعبیر ہے وہ اچھی ہے، یہ قرآن کی اشاعت سے کنایا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ جب دارالفتاء والارشاد آئے تو حضرت نے خواب دیکھا کہ حکیم الامہ کی کتاب ہے جو نیچے گر گئی ہے اور اس کے اوراق پھیل گئے، کچھ اس طرح کا خواب تھا۔ کسی بزرگ سے تعبیر پیچھے، انہوں نے کہا کہ حکیم الامہ کو جو اللہ نے تسلط دیا تھا نا دین میں، اور ان کی جو گرفت تھی مضبوط، تو وہ تعلیمات اللہ آپ کے ذریعے عام کرے گا۔ تو اس سے پریشان نہ ہو کہ اگر خواب میں قرآن ہاتھ سے بکھر گیا ہے، اس کے اوراق بکھر گئے، تو یہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔